ایک پرسکون شام تھی جب شہر کی مسجد میں درس ختم ہوا۔ چھوٹے بچے اپنے استاد کے گرد جمع ہو گئے اور سوال کیا، استاد جی، وہ کون سا امتحان ہوگا جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا؟ استاد نے سنجیدگی سے جواب دیا، وہ ہے دجال کا فتنہ۔ اور پھر انہوں نے ایک کہانی کے ذریعے سمجھانا شروع کیا۔ ظہور اور حیرت انگیز طاقت۔ دجال کا ظہور تب ہوگا جب دنیا قحط یعنی بھوک اور پریشانی میں گھری ہوگی۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا جو انگور کی طرح ابھری ہوئی ہوگی، اور اس کی پیشانی پر کافر یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے صرف مومن پڑھ سکیں گے۔ وہ شخص شہر شہر جائے گا اور لوگ اس کے پیچھے بھاگیں گے، کیونکہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور دوسرے میں دوزخ۔ مگر یاد رکھنا، اس کی جنت اصل میں آگ ہوگی اور اس کی دوزخ سکون کی جگہ۔ ایک مومن کا صبر۔ کہانی میں ایک نوجوان کا ذکر آتا ہے جو اس وقت کا سب سے بڑا شہید کہلائے گا۔ جب دجال اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا، کیا تم مجھے خدا مانتے ہو؟ دیکھو، میں تمہارے مردہ ماں باپ کو زندہ کر سکتا ہوں، جو کہ اصل میں شیطان ہوں گے، تو وہ نوجوان مسکرائے گا۔ وہ کہے گا، تو وہی جھوٹا دجال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ دجال غصے میں اس نوجوان کے 2 ٹکڑے کر دے گا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ دجال پھر پوچھے گا، اب تو مجھ پر ایمان لاؤ، مگر وہ نوجوان کہے گا، اب تو میرا یقین تیرے جھوٹا ہونے پر اور زیادہ پکا ہو گیا ہے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام اور خاتمہ۔ دنیا پر 40 دن حکومت کرنے کے بعد دجال کا گھیرا تنگ ہونے لگے گا۔ جب مسلمان بیت المقدس میں ہوں گے، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ دجال جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا، وہ ایسے پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب لد پر اس کا خاتمہ کر دیں گے اور دنیا فتنے سے پاک ہو جائے گی۔ ہم خود کو کیسے بچائیں؟ استاد نے کہانی ختم کرتے ہوئے 3 اہم نصیحتیں کیں۔ سورہ قاف، ہر جمعہ اس کی تلاوت کرو، خاص طور پر پہلی اور آخری 10 آیت یاد کرو۔ دعا، نماز میں اتحیات کے بعد دجال کے فتنے سے پناہ مانگو۔ ایمان کی مضبوطی، صرف اللہ پر توکل رکھو، کیونکہ دجال صرف ان پر اثر کرے گا جو دنیا کے لالچ میں ہوں گے۔